جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر، اور بات کریں گے کہ پاکستان میں ہر سال، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں خواتین ماں بننے کے مرحلے سے گزرتی ہیں، مگر بدقسمتی سے افسوس اس لیے کہ حمل کے دوران بہت سی پیچیدگیاں بہت سی خواتین کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن جاتی ہیں۔ بے شک ہمیں پتہ ہے کہ عالمی سطح پر جہاں جدید سہولیات ہیں اور زچگی کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، وہیں پاکستان میں اب بھی صحت کی آگاہی کی کمی، غیر مناسب چیک اپس، غذائی مسائل اور اس سے بڑھ کر دیہی علاقوں میں طبی سہولیات کا بر وقت نہ ہونا، یہ سب جو ہے ان تمام خطرات کا اضافہ بنتی ہیں، اور خواتین جو ہے بعض دفعہ جو ہے زچگی کے دوران یا پھر ڈیلیوری کے وقت جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یہ خالی دیہی علاقوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اس ماڈرن کراچی کی بھی بات ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی آپ نے ایک یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ بہت ہی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھیں پیاری مریم، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے جب ان کی ڈیلیوری ہو رہی تھی، جب بچوں کو برتھ دے رہی تھی، وہ 2 بچے ان کے ٹوئنز ہوئے، اور اس دوران جو ہے ان کو کوئی پیچیدگیاں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تک کو پیاری ہو گئیں۔ اور اس کے بعد یہی کہنا ہے کہ خالی یہی نہیں کہ آپ شہروں میں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہر جگہ پہ جو ہے آگاہی جب نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اس اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ ایسی پیچیدگیوں پہ بات کریں، ان مسائل پہ بات کریں جو دوران حمل ہوتی ہیں یا پھر ڈیلیوری کے وقت ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ ہم اس پہ کس طرح کنٹرول پا سکتے ہیں یا ہم کس طرح آگاہی رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر روبینہ طاہر، گائناکالوجسٹ ہیں، IVF انفرٹیلٹی کنسلٹنٹ ہیں، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر روبینہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت بالکل ٹھیک ٹھاک، پہلی بات تو یہ بتائیے پروفیسر صاحبہ، یہ سب جو میں اتنا بول رہی تھی سارا کچھ، اور یہ حمل کی پیچیدگی ہوتی کیا ہے؟ یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں یا کوئی خاص پیچیدگیاں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے ڈیورنگ پریگننسی؟ دیکھو پریگننسی جو ہے نا وہ ایک ہائی رسک پیریڈ ہے، ایز سچ جیسے ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نارمل چیز ہے، ہوتے ہیں لوگ 10 بچے پیدا کرتے ہیں۔ یہی جواب ملتا ہے، کوئی پہلا ہے؟ آپ پہلے تو ہیں پہلا کیا؟ تو نہیں کر رہے نا، لیکن یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران عورت جو ہے وہ ایٹ رسک ہوتی ہے، اس کو خطرہ ہوتا ہے پریگننسی کے شروع سے لے کے آخر تک۔ پریگننسی کے شروع میں پریگننسی ٹیوب میں ٹھہر سکتی ہے، پریگننسی ضائع ہو اس کے دوران بہت زیادہ خون ضائع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے جیسے پریگننسی آگے بڑھتی ہے، پریگننسی کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہیں جو اسپیسیفک ہوتی ہیں پریگننسی کے لیے، وہ ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، جھٹکے لگنے کی وجہ سے دماغ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے، ڈیتھ ہو سکتی ہے، اسٹروک یا فالج ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ پروگریس کرتی ہیں۔ ڈائبٹیز بہت دفعہ پہلی دفعہ پریگننسی میں ہوتی ہے، پریگننسی کے دوران ہوتی ہے، پریگننسی ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بٹ پریگننسی کے دوران جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ بچے کے لیے بھی خطرہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچے کی پیٹ کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے، اور ڈائبٹیز کی وجہ سے ماں کو بھی جو دوسرے پرابلمز ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پریگننسی ہائی رسک ٹائم ہے، لوگ اندھا دھند کر رہے ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسری، کوئی گیپ نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ تو یہ دیکھا ہے کہ ہر 2 سال کے بعد اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے تو ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو پریگننسیز کے بیچ میں گیپ، اسپیسنگ بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ریکور کر لے پچھلی پریگننسی کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ڈیفیشنسیز ہوئی ہیں، جو کمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو کون سی ایسے سمٹمز ہیں جو خواتین جو پریگننٹ ہیں وہ ڈیورنگ پریگننسی خود فیل کریں اور فوراً جو ہے اس کے لیے سیریس لیں اس کو؟ دیکھو سمپلی کمزوری کی شکایت زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، لیکن بہت زیادہ اگر فٹیگ بڑھ رہا ہے، تھوڑا سا کام کرنے پہ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو خون کی کمی بڑی کامن ہے پاکستان میں نا، جی، اور اسی لیے انیمک ہیں خواتین ویسے۔ انیمک ہیں، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ بس جی پریگننسی کے دوران اچھا کھاؤ پیو، پریگننسی کے دوران میں کوئی جادو نہیں ہو جائے گا، آپ کو ایکچولی اپنی باڈی کو پریگننسی کے لیے تیار کرنا ہے پریگننٹ ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ پریگننٹ ہونے سے پہلے آپ کے اندر خون کی مقدار پوری ہونی چاہیے، کیونکہ پریگننسی کے دوران ویسے ہی بچے کو بھی خون جا رہا ہوتا ہے، غذائیت جاری ہوتی ہے، تو آپ کو ویسے ہی کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے جی صرف اس وقت کھا لیں گے وہ کچھ نہیں کرے گا، آپ کی باڈی میں اگر پہلے سے اچھے ریزرو نہیں ہوں گے نا تو آپ کو پریگننسی میں پرابلمس ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ تو آپ پریگننسی کے لیے اپنی بچیوں کو نا، شادی کے لیے آپ جو جہیز تیار کرتے ہیں، کپڑے تیار کرتے ہیں، جوتے جیولری سب پہ زور ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ زور ہونا چاہیے اس کو فزیکلی پریپیئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹیکا ہوتا ہے جو پریگننسی سے پہلے 3 مہینہ پہلے لگانا چاہیے، روبیلا اینٹی باڈیز کہلاتی ہے، روبیلا کا ٹیکا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ روبیلا اگر پریگننسی کے دوران پہلی دفعہ ہو تو بچے کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتا ہے، بچے میں بہت ساری دماغی خرابیاں، کیٹریکٹ، بہت کچھ ہوتا ہے۔
تو اگر وہ ایک ٹیکہ پہلے سے لگا ہوا ہو اور اس میں وہ اینٹی باڈیز موجود ہوں تو روبیلا اگر ہو بھی پریگنینسی کے دوران تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. پروفیسر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو خاص طور سے ابھی دیکھیں میں اس لیے اس چیز کو آگے بڑھاؤں گی, شادیاں بہت چل رہی ہیں, بچیاں جو ہیں شادی سے پہلے ڈائٹ کانشیس ہو جاتی ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں اور پھر انیمک بھی ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد فوراً ان کی پریگنینسی ہو جائے شادی کے بعد تو پہلی بار بچہ ہو رہا ہے, پھر آپ نے ابھی بتایا کہ اس سے شوگر کا بھی ہوتا ہے کہ ڈائبٹک بھی ہو جاتی ہیں. تو ذرا یہ بتائیے کہ والدین کو بتائیے یہاں پہ جن کی بچیوں کی شادی ہو رہی ہے کہ اگر شادی کے لیے تو پریپریشن ہو رہی ہے تو اس سے پہلے روبیلا کا انجیکشن جو ہے شادی سے نا 2-3 مہینے پہلے ایک دفعہ جا کے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیجیے. پری کنسیپشن کلینک کہلاتی ہے, کیونکہ شادی کے فوراً بعد عام طور پہ بچہ چاہیے ہوتا ہے. جی. تو شادی سے 3-4 مہینے پہلے آپ چلے جائیں, فولک ایسڈ پہلے سے لینا شروع کر دیں. روبیلا کی اگر اینٹی باڈیز نہیں ہے تو روبیلا کی ویکسینیشن لے لیں. اگر خون کی کمی ہے تو اس کے لیے سپلیمنٹس پہلے سے دینا شروع کر دیں. اب یہ بلڈ کے لیے تو نا آپ چیک رکھیں اپنی بچیوں کو, جو ایون اسکول گوئنگ بچیاں ہیں ان کو بھی دیکھیں, اور اگر وہ اینیمک ہیں تو ان کو اس سے بچنے کے لیے ایک تو خوراک ہے, لیکن خوراک اگر نہیں ممکن ہے اتنی دینا تو آپ ایٹ لیسٹ جو آئرن کی گولی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے, سپلیمنٹس ہیں وہ دے دیں. تو اس کی وجہ سے ہوگا نا کہ پھر وہ ایک تو ویسے بھی ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی اسکول میں اور ادروائز بھی, اور پھر وہ آگے بھی اپنی نئی زندگی کے لیے بھی تیار ہوں گی. اچھا, ابھی جب میں شروع میں بتا رہی تھی کہ لاکھوں خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں پاکستان میں حمل کے دوران, خاص طور سے جو پیچیدگیاں ہیں ان کے بڑھنے کی کیا ریزنز ہیں؟ کیا آگاہی کی کمی ہے یا پھر وہی کہنا چاہیے کہ آپ کی طبی سہولیات نہیں ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں, آگاہی کی بھی کمی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس پریگنینسی میں مرتے مرتے بچیں, بلیڈنگ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان کو کہا جی اب اگلی دفعہ ابھی نہیں کرنا, کانٹرسیپشن کر لو, کچھ عرصے احتیاط کر لو. جس وقت تک ہاسپٹل میں ہوتی ہیں اس وقت تک جس دن جا رہی ہوتی ہیں اس دن وہ صاف ریفیوز کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی احتیاط نہیں کرنی, کوئی کانٹرسیپشن نہیں کرنا, خود ہی اپنی جان سے اللہ مالک ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس وقت مرتے مرتے بچی ہوتی ہیں. تو تھوڑی سی ایٹیٹیوڈ بھی ہے کہ نہیں جی سب ٹھیک ہو جائے گا, یا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. دوسرے کیا ہے کہ سہولیات بھی کم ہیں اور تھوڑا سا ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہے. بہت سارے ہر شخص کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر تو بس پیسہ بنانے کے چکر میں بار بار وزٹ کراتے ہیں, بار بار بلاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے پروفیسر صاحبہ, یہ کیسے ختم ہوگا؟ پتہ ہی نہیں کیسے ختم ہوگا. آئی تھنک آپ کا میڈیا کا بڑا رول ہے, بگاڑنے میں بھی آپ لوگوں کا بہت رول ہے. لیکن ہم سنوارنے کی کوشش کریں, اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے اس وقت سنوارنے کے لیے بات کیونکہ نا کر رہے ہر اس میں ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر کے نااہلی کی وجہ سے یہ ہو گیا, یا مطلب فوراً سب سے پہلے بلیم کیا, اچھا کیا تو اللہ نے کیا, برا کیا تو ڈاکٹر نے کیا. ایٹیٹیوڈ یہ ہے اوور آل ہماری نیشن کا نا. تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نا. اگر آپ سارا وقت شکوک و شبہات میں رہو, یہ گولی دی, یہ میں کیوں کھاؤں کیوں نہیں کھاؤں, پہلے میں جا کے انٹرنیٹ پہ چیک کروں گی, 15 لوگوں سے پوچھوں گی, اور مجھے لگا کہ نہیں جی کسی ٹوٹکا کوئی بتانے والا تھا, اس نے کہا یہ نہیں کھاؤ, اس کے بجائے املی کا پانی پی لو تو ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ اس کے لیے چلے جائیں گے, آپ وہ دوا نہیں کھائیں گے جو آپ کو دی گئی ہے کہ نہیں جی اس کے تو سائیڈ افیکٹس ہوں گے. تو بہت دفعہ ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ غلط ہے, ہم ہدایات پہ عمل نہیں کرتے, ٹیسٹ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی غیر ضروری ہے. پھر فائنینشیل پرابلمس لوگوں کو ایکچولی ہیں, پیسے نہیں ہیں, ہیلتھ پہ خرچ کرنے کے لیے تو بالکل نہیں ہے. اور خواتین اپنی ہیلتھ کے لیے خود بھی بڑی نیگلیجنٹ ہوتی ہیں, مطلب وہ بچوں کو دیکھ لیتی ہیں, شوہر کو دیکھ لیتی ہیں, لیکن when it comes to them تو وہ نہیں, اپنے لیے وہ خود بھی نہیں ڈیمانڈ کرتی کہ جی مجھے دکھانا چاہیے, بس سیکریفائس کرنے میں لگی رہتی ہیں. سیکریفائس کرنے میں لگی پروفیسر رہتی صاحبہ ہیں. آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں, خاص طور سے آپ سے پوچھنا ہے جب فرسٹ ٹائم خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو کس طرح جو ہے اپنے پریگننسی کو سنبھالنا ہے اور کس بات پہ دھیان دینا ہے اور کس پہ نہیں دینا ہے, اس سب پہ ہم ابھی کال بھی لے سکتے ہیں. ابھی آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور کال ہم لیں گے آپ کی, لیکن بریک کے بعد ابھی لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا آپ بھی ہمارے ساتھ اور کال بھی کیجیے گا. جی بریک سے آگے واپس ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر روبینہ صاحبہ. ان سے ہم بات کریں گے دوران حمل پیچیدگیاں یا پھر آپ کے ڈلیوری کے وقت, یا پھر وہ خواتین جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اگر پریگننٹ ہو گئے تو پریگننسی کے دوران ہم کس طرح اپنا خیال کریں. ہائی رسک پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. روبینہ صاحبہ یہ بتائیے کہ کون سی خواتین جو ہیں ان کو دوران حمل زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں یا ہائی رسک پہ ہوتی ہیں؟ دیکھو ایک تو
عورت ہے نا جو نارمل ہے، لائک اس کو کوئی بیس لائن کوئی ڈیزیز نہیں ہے، ڈائبٹیز نہیں ہے، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے، ایستھما نہیں ہے، ہارٹ کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے پہلے سے جو پریگنینسی میں ایز اے ہیلدی انڈیویجول انٹر ہو رہی ہے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین ہمارے یہاں کی پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتی ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کبھی ڈاکٹر کو دکھایا ہی نہیں ہوتا ہے. تو مینی اے ٹائم کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتی ہیں، جیسے ہارٹ ڈیزیزز. مینی اے ٹائم ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو ہم نے پریگنینسی کے دوران ڈسکور کیا ہے کہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے پیشنٹ کو، جو کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھی. پریگنینسی کے دوران ہارٹ پر بھی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نا، تو ظاہر ہے پھر ہارٹ جو ہے اس کے اوپر بھی اسٹریس بڑھتا ہے، تو وہ چیز جو ماسکڈ ہوتی ہے نا، پہلے نہیں پتہ لگ رہی تھی، وہ پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہارٹ ڈیزیزز جو ہے وہ پہلی دفعہ پریگنینسی میں مل سکتی ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز انیوژول ہو رہی ہے، اب جیسے دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، پیلپیٹیشنز ہو رہی ہے نا، ہارٹ ریٹ بہت تیز ہو رہا ہے، انزائٹی میں بھی ہو سکتا ہے، ظاہر لوگ اینکشیس ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی. لیکن یہ کہ اگر پرسسٹ کر رہا ہے، پرابلم ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. انیمیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تھائرائڈ کے پرابلم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کامن سمٹم ہے، لیکن اگر پرسسٹ کر رہا ہے اور کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، ریسٹ کے اوپر بھی جیسا ہوتا ہے، آپ اینکشیس نہیں ہے تبھی بھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے، تو اس کو آگے انویسٹیگیٹ کرا لینا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی ہوئی، آپ کے اندر تھکاوٹ ہے، یہ بھی آپ کے اس پہ اثر ڈالتی ہے آپ کی پریگنینسی پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو ڈیورنگ پریگنینسی پتہ چلا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، تو کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس وقت اس کو وہ نئی کوئی ڈیزیز آ رہی ہو، جیسے شوگر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ کی پرابلم آ سکتی ہے اس دوران؟ ہاں آ سکتی ہے. مطلب وہ یوزولی پری ایگزسٹنگ ہوتی ہے، پریگنینسی کی وجہ سے ہوتی نہیں بٹ ان ماسک ہو جاتی ہے، کیونکہ پریگنینسی کے دوران ہارٹ پر لوڈ بڑھ جاتا ہے نا. تو ایک چیز آپ نارمل چل رہے ہیں، جیسے ایک مشین خراب بھی ہے لیکن آپ اسے آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں تو وہ چل رہی ہے. آپ نے اس کو بہت تیز اسپیڈ میں چلایا تو اس کی جو بھی پرابلم ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو پریگنینسی میں ہارٹ کے اوپر لوڈ زیادہ ہوتا ہے. یہ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کیونکہ اکثر جو ہیں خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں فلاں بچے کے وقت ہمیں ہائی بی پی اس وقت سے ہو گیا، یا ہمیں ڈائبٹیز اس وقت سے ہو گیا. تو یہ چیز ڈیورنگ پریگنینسی بھی آپ ہاں جیسے دیکھو نا، پریگنینسی کے دوران جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے نا اور پریگنینسی کے بعد شروع میں ٹھیک ہو جاتی ہے، ان میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آگے چل کے ان کو ڈائبٹیز ہو. تو پھر اس کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو اگلی پریگنینسی ہے اس کو آپ سیو کر سکیں. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اسما ہے لاہور سے. کیسی ہیں اسما؟ ٹھیک ہیں؟ کیا پوچھیں گی پروفیسر صاحبہ سے؟ جی اسما آپ کی آواز نہیں آ رہی. اسما پھر سے کال ملا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. تھینکس فار کالنگ. جی اچھا، ہم بات کر رہے تھے، یہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ڈیورنگ پریگنینسی یہ تمام چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو اب آئندہ جو نیکسٹ پریگنینسی ہے آپ کو کتنا خیال رکھنا ہے؟ آپ نے اپنی ڈائٹ کا، آپ کے چیک اپس ریگولر کتنے ہونے چاہیے؟ یا جو وہی ابھی آپ ہم بات کر رہے تھے بریک میں کہ اکثر کہا جاتا ہے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، نہیں بھائی 7 منتھس پہ جا کے چیک اپ کراؤ. پریگنینسی آپ کو پتہ چل گئی ہو گئی تو اب آپ کو کس طرح وزٹ کرنا ہے ڈاکٹر؟ دیکھو پہلی وزٹ ایز ارلی ایز پاسبل. جیسے آپ کو پتہ چلا کہ پریگنینسی ہو گئی، پہلی وزٹ ایز ارلی ایز پاسبل، کیونکہ اس وزٹ میں ہم آپ کے کچھ ٹیسٹ کرا کے ایک بیس لائن بنا لیتے ہیں کہ اوکے اس وقت آپ آلموسٹ ویسے ہیں جیسے پریگنینسی سے پہلے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس کہ اچھا آپ کا بی پی نارملی کتنا رہتا ہے، آپ کی شوگر کتنی رہتی ہے، آپ کے بلڈ آپ کے اندر کتنا ہے. تو ہم ایک بیس لائن آپ کا اسٹیٹس چیک کر لیتے ہیں تاکہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اگر اس میں کوئی چینج آ رہا ہے، کیونکہ دیکھو نا آپ کا نارمل بیس لائن بلڈ پریشر کچھ اور ہوگا، میرا کچھ اور ہوگا. تو انکریز بی پی ہم اس پہ نہیں کریں گے کہ سب کا ہی جی 200 ہو جائے گا تو اسے، اگر آپ کا بی پی نارملی 100/70 رہتا ہے تو آپ کے لیے اگر 130/90 بھی ہے تو وہ آپ کے لیے زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب تو ایک پہلی وزٹ جتنے ارلی ہو جب کرنی چاہیے. اس کے بعد ڈاکٹرز یوزولی اگر کوئی ہائی رسک ہوتا ہے تو اس کو زیادہ فریکوینٹ وزٹس بتاتے ہیں. جو روٹین پریگنینسی ہوتی ہے اس میں عام طور پہ 1 مہینے بعد بلا لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کی بات کو مانے ضرور. جی کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم اسما، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح خیر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم مانور، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی کیا پوچھیں گی پروفیسر صاحبہ سے؟ میرا میڈم سے 2 سوالات ہیں. پلیز مانور ان سے کہیے گا، یہ بتائیں کہ جو ریپیٹڈلی بار بار UTI انفیکشن گرلز میں ہو جاتا ہے اس کی مطلب کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کیا ریزن ہوتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو انہوں نے تجویز کیا کہ فولک ایسڈ لینی چاہیے پہلے، تو وہ فولک ایسڈ جو آئرن کی ٹیبلٹس آتی ہیں اس میں بھی شامل ہوتی ہے، تو کیا وہ سیپریٹ لینا ضروری ہوتا ہے؟ یا جیسے آئبرٹ فولک ہے اس میں فولک ایسڈ ہوتا ہے تو وہ کافی رہے گی اگر جن میں خون کی کمی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو آنسر کرتی ہیں پروفیسر صاحبہ. جی دیکھیے پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ جو بہت ساری پریپریشنز ہیں جن میں انف ہوتا ہے آئبرٹ فولک، جیسے انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے اس میں فولک ایسڈ بھی ہوتا ہے، وہ لے سکتی ہے. اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ UTI بار بار ہو رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایک تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یورین میں سے
اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں انفیکشن ہے. تو یورین میں انفیکشن یوزولی ہم ڈائگنوز جب کرتے ہیں جب ہم کلچر میں ہمیں بیکٹیریل گروتھ آئے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس میں موسٹلی ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں یورین بہت لمبا لمبا ہولڈ کر رہی ہوتی ہیں. بہت جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی باتھ روم گندا ہے تو وہ باہر نہیں جائیں گے, پبلک ٹوائلٹس میں نہیں جانا, باہر نکلے ہوئے اسکول گئے ہوئے وہاں پہ نہیں یوز کریں گے, تو بہت لمبا لمبا یورین ہولڈ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو فریکوینٹ آپ نے پانی زیادہ پینا چاہیے, یورین فریکوینٹ پاس کرنا چاہیے. اگر سمٹمز بار بار ہو رہے ہیں تو ایک کرین بیری جوس ہے سمپل, آپ اس میں لے لیجیے یا بیریز لے لیجیے. تو کرین بیری جوس کہتے ہیں کہ وہ بار بار جو ریپیٹڈ UTIs ہیں ان کو پریونٹ کرتا ہے. ایک چوتھائی گلاس آپ روزانہ پی لیجیے تو وہ بار بار جو ہو رہا ہے اس میں کمی آ جائے گی. اس کے علاوہ پھر بھی اگر رہ رہا ہے تو پھر اٹس بیٹر کہ آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, وجہ دیکھیں کہ کیوں ہو رہا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا یورین نہیں نکل, مطلب وہ پیچھے رک رہا ہوتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے کر لیا, لیکن وہ بلیڈر جو ہے نا, ایک پانی کی بوتل ہے نا, تو وہ اوپر سے نیچے پہ تو بہہ کے چلا جائے گا. کبھی کبھی اس کا شیپ چینج ہو گیا تو وہ پیچھے چلا گیا, نہیں خالی ہو پا رہا, تو اس میں یورین جمع رہتا ہے. اور وہ پھر آپ جب بار بار اس میں انفیکشن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں ہوتا ہے بار بار آپ کو لگتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہے, بار بار جا رہے ہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کا یورین کی جو تھیلی ہے یا بلیڈر ہے وہ خالی نہیں ہو رہا. مجھے یاد ہے میرے پاس ایک دفعہ ایک پیشنٹ آئی تھی نا, وہ میں الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہوں, اس کا بلیڈر بالکل فل ہے نا. میں نے اس سے کہا کہ تم یورین پاس کر کے کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے تو کیا ہے. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں لگ رہا, تم نے کیا, جاؤ جا کے. میں نے اس کو دوبارہ بھیجا, وہ دوبارہ کر کے آئی. اس کے بعد پھر میں اس کو دیکھ رہی ہوں, پھر اس کا بلیڈر فل. پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تمہیں پیشاب میں, وہ میرے پاس آئی تھی انفرٹیلٹی کے لیے کہ بچہ نہیں ہو رہا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پیشاب میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب بار بار آتا ہے, رات کو سوتے میں نکل بھی جاتا ہے. میں نے کہا تم نے اس کے لیے کبھی کسی کو نہیں دکھایا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, وہ اس کو مطلب بہت ہی آکورڈ سچویشن تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ اس کا ایسے ہی نکل جاتا تھا, بٹ اس نے اس کو ایز اے پارٹ آف لائف سمجھ کے قبول کیا ہوا تھا نا. اس نے مجھ سے اس کی شکایت ہی نہیں کی تھی. پھر میں نے اس کو سجیسٹ کیا, میں نے اس کا انویسٹیگیٹ کیا, تو اس کا جو یورین کی جو نالی ہوتی ہے نا جس سے گزر کے آتا ہے, وہ نالی ٹائٹ تھی. اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈائلیٹ کر دیا, ریلیز کر دیا, تو اس کا وہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد اس کے وہ سارے جو رات میں نکل رہا تھا اینڈ آل, وہ سارے مسئلے اس کے ختم ہو گئے. چلیں ایک اور کال لے لیتے. جی السلام علیکم, صبح خیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, سید ظفر علی شاہ پردیپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا ابھی تو لائیو نہیں آ رہا ہے, کوئی اور لائیو پروگرام آ رہا ہے ابھی اسکرین پہ؟ اچھا آ رہا ہے, لائیو ہی آ رہا ہے ہمارا پروگرام یہ. اچھا, میں سوال چھوڑ دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا ہے, میری بیوی کو RA فیکٹر ہو گیا ہے چھوٹی عمر میں, عمر تقریباً 28-29 سال کا ہے. کیا ہوا ہے 4 سال پہلے. کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کی بیگم کو؟ RA فیکٹر, یہ جوڑوں کی ایک بیماری ہے, جوڑوں کی بیماری. اوکے وہ دیکھ نہیں رہے نا ٹی وی, تو آپ کو سمجھ آئے گی میرا سوال. وہ اسی جو دوائی ڈاکٹر صاحب نے دی ہے اس میں فولک ایسڈ بھی دیا ہوا ہے, ہر اتوار کو کھا رہی ہے. کیا اس فولک ایسڈ اس لیے دی ہے تاکہ اس کی خون کی کمی دور ہو, یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ظفر صاحب آپ فون پہ رہیے تاکہ آپ کو آواز آ جائے, آپ کو رپلائی ابھی کر رہے ہیں. جی ربیہ صاحب, فولک ایسڈ کی بات. فولک ایسڈ جو ہے وہ خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے, اور دوسرے بھی بہت سارے بچے میں ابنارمیلٹیز بھی پریونٹ کرتا ہے. تو وہ تو ڈاکٹر کو ہی پتا ہوگا کہ اس نے کس وجہ سے دی ہے, لیکن جو یہ بتا رہے ہیں تو پروبیبلی خون کی مقدار بڑھانے کے لیے ہی ان کو دی ہے کہ تاکہ ان کا خون اچھا سا بنے. تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ہاں استعمال کریں پلیز. فولک ایسڈ جو ہے نا وہ آپ کہ اگر زیادہ بھی آپ کھا لیں گے نا تو وہ یورین میں ایکسکریٹ ہو جائے گا, اور جتنی آپ کی باڈی کو ضرورت ہوگی اتنا ہی جذب کرے گا. تو بہتر ہے آپ فولک ایسڈ اچھا, یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات بتائی. اچھا روبینہ صاحب, ابھی آپ جس طرح بتا رہی تھی کہ ابھی پیشنٹ کا جس طرح اپنا واقعہ بتایا, آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے دوران پتا چلا, کیا باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ اور خون کے ٹیسٹ جو ہیں اس طرح کی پیچیدگیوں کو سامنے آنے میں پکڑنے میں مددگار ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, بالکل کرواتے رہنا چاہیے چیزیں اگر آپ کو پرابلم ہو. پرابلم نہیں ہو, ڈاکٹر نے جتنا جو بھی کیس ٹو کیس جو آپ کو بتایا ہے نا بس اتنا آپ کرا لیجیے. جس کیس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس میں زیادہ کر لیتے ہیں. دیکھیں باہر جیسے میں انگلینڈ میں کام کرتی تھی, وہاں پہ ہمارے پاس ایک پورٹیبل اسکینر ہماری کلینک میں پڑا ہوتا تھا. ہم ہر پیشنٹ کو ہم ہاتھ سے اب ٹٹول کے دیکھنے کا رواج نہیں رہا ہے. ہم پیشنٹ کو وہیں پہ ہم نے پراپ رکھی, ہم نے دیکھ لیا بچے کی دھڑکن کدھر ہے, سر کدھر ہے, پاؤں کدھر ہے, گروتھ کم تو نہیں لگ رہی دیکھنے میں. اگر ہمیں لگا کوئی گڑبڑ ہے تو پھر ہم نے ڈیٹیل اسکین کے لیے بھیج دیا. یہ ٹیکنالوجی کب تک آئے گی؟ ایک بہت اہم سوال جو مجھے پوچھنا ہے اس سے پہلے پھر کوئی کالر آ جائے. آفٹر 35 پلس کہہ لیں جو پریگننسی ہے, کیا یہ پاسبلٹی ہے اس کی, اور اگر ہے تو اس میں کوئی پیچیدگیاں ہیں یا کیا کہیں گی تھوڑا سا اس کے بارے میں؟ آفٹر 35 پریگننسیز ہوتی ہیں. 35 سے پہلے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ فیملی پوری کر لیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے. آج کل تو شادی بھی لیٹ کرنے کا ہو گیا ہے نا. نہیں 35 کے بعد ہو جاتی ہے. میرے پاس 45 میں بھی پریگننسی ہوئی ہے. ایک پیشنٹ تھی اس کی 44 میں شادی ہوئی تھی, وہ لکیلی جلدی آ گئی تھی میرے پاس فوراً. اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ دیا تھا, اس نے ماشاءاللہ کنسیو کر لیا تھا. ایک اس کی بیٹی ہوئی تھی.
اس کے بعد پھر نہیں ہوئی, وہ پھر اور چاہتی تھی لیکن اور پھر نہیں ہوئی, لیکن ایک بیٹی تو اس کی ہو گئی تھی. تو ہم نے کہا یعنی وہ 45 تک پہ 45 پہ ہوئی تھی. آپ تو ظاہری بات ہے اووریز کے ریزرو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اووریز کی شکل کیسی, اووریز کیسی ہے نا, تو ٹھیک ہے, لیکن ضروری ہے کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ جو مشورہ دیں اس پہ عمل کیا اگر جائے. ایج زیادہ ہے تو جلدی کال آ گئی ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح خیر. میں ساجدہ بات کر رہی لاہور سے. جی ساجدہ, کیا پوچھیں گی پروفیسر صاحبہ سے؟ میری بیٹی ہے 20 سال کی, اس کو نا پانی کی تھیلی ہے, تو بہت میڈیسن کھائی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی اس کی نا مینسی. پانی کی تھیلی کا سائز کتنا ہے, کتنی بڑی ہے؟ چھوٹے سائز کی ہیں, کہتے ابھی نا چھوٹی چھوٹی ہیں بس. نہیں تو کیا اس کو ماہواری دیر دیر سے آتی ہوگی نا, یا وزن بڑھ رہا ہے؟ ماہواری لیٹ آتی, 2 مہینے نہیں آتی, اور وزن بھی بڑھ رہا ہے. ہاں تو یہ پالیسسٹک اووری یا پی سی او کہلاتی ہے یہ چیز جو آپ بتا رہی ہیں. پروبیبلی میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے, لیکن آپ جو بتا رہی ہیں اس کو سن کے لگ رہا ہے کہ پروبیبلی پالیسسٹک اووری ہے. پالیسسٹک اووری جو ہے نا, اس کے 7 پیدا ہوتے ہیں, 7 مرتے ہیں, تو یہ جینیٹک ہے عام طور پہ. اس کو آپ ڈائٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وزن نہیں بڑھنے دیں, اس کو ڈائٹنگ کرائیں. اور اگر چہرے پہ بال نکل رہے ہیں یا دانے ہو رہے ہیں نا, ایکنی, تو ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں, اس صورت میں دوائی لیں, کیونکہ ایک دفعہ جو بال کالے اور موٹے ہو جائیں گے وہ زندگی بھر کالے اور موٹے ہی نکلتے رہیں گے نا. تو وہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ اس کی وہ اسکن خراب ہونے دیں یا بال نکلنے دیں. اور اگر خالی ماہواری کا مسئلہ ہے تو ماہواری کا مسئلہ تھوڑی بہت دوائیوں سے اور وزن کم کرنے سے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ بالکل نارمل صحیح زندگی گزارنا ممکن ہے, آپ کو اس کے لیے بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کیجیے اور انشاءاللہ مینیج کی جا سکتی ہے. اٹ از سم تھنگ ویری مینیجیبل. چلیں زبردست, تھینک یو کہ آپ نے ان کا بھی آنسر کر دیا. اور میں یہی کہتی تھی ٹائم ایسا نہ ہو کہ میں اپنے سوال نہ پوچھ پاؤں. بس لاسٹ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ان خواتین کو کیا سجیسٹ کریں گی ایک لائن میں کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اپنا خیال رکھیں, ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں. مطلب پہلے اپنا اچھا سا سرچ کر لیں, لیکن پھر جس ڈاکٹر کے پاس جائیں پھر اس کو ٹرسٹ کریں, ہے نا. دائیوں کے اور اس کے چکر میں نہ پڑیں. کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے اتنی قیمتی پریگننسیز ہوتی ہیں, نہیں جی فلانا وہ دائی کے پاس چلے گئے, ڈاکٹر تو غیر ضروری یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, اس میں پھر بچہ کھینچا تانی میں مر گیا, ماں کا بالکل ریڑھ لگ گئی, دوسروں کے ایکسپیرینس سے جو ہے نا اپنے آپ کو ریلیٹ نہ کریں. ایسا ہی ہے نا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے جو خواتین جو پریگننسی مشکلات آتی ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے ہوں گی اور بھی بہت ساری باتیں, تو رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس, اور بات کریں گے پاکستان کی فیشن انڈسٹری کی کہ آج نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی پہچان قائم کر رہی ہے. رنگ, تخلیق اور خوبصورتی سے بھرپور دنیا اپنی اصل چمک جو ہے اس میں خواتین ماڈلز سے حاصل کرتی ہے. اور خواتین ماڈلز اگر نئی ہوں اور انہوں نے ابھی قدم رکھا ہو ماڈلنگ میں, تو ان سے ہی اصل آپ حالات جان سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ کی فیشن انڈسٹری چل رہی ہے, کس طرح آپ کو وہاں پہ چانس مل رہا ہے. اور یہی وہ چہرے ہیں جو ڈیزائنرز کی محنت کو بھی زندہ کرتے ہیں, لیکن اس کی چمک دھمک کے پیچھے انتھک محنت, نظم و ضبط اور کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا پھر کتنی آسانیاں وہ خود لے کر آ سکتی ہیں اپنے اس پروفیشن کے لیے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو سب ماڈلز موجود ہیں بالکل نیو کمر ہیں, ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں روزینہ سعید, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم روزینہ, کیسی ہیں آپ؟ صبح بخیر. ٹھیک, وعلیکم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں جی ماڈل ہیں کنزا مہد, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور پہلے آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور صبح بخیر. اور ہم یہاں ذرا کنزا سے جو ہے بات کا سٹارٹ کرتے ہیں, روزینہ سے بات کا سٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ کنزا آپ نے اتنا ان کا نام بتایا روزینہ کہ مجھے یاد ہو گیا. روزینہ یہ بتائیے آپ کے ماڈلنگ کے شعبے میں آپ کیسی آئیں, اور بالکل آپ فریش ہیں, تو کیا دیکھ رہی ہیں آپ اس شعبے میں کہ آپ کو کتنا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چانس مل سکتا ہے آگے؟ اصل میں آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ ان ہوا ہے کہ چیزوں کو سرچ کرنے میں پرابلم نہیں ہوتا. میں نے ایف بی پہ ایک ایڈ دیکھا تھا اور میں نے وہاں کانٹیکٹ کیا تھا. پھر میں وہاں آڈیشن کے لیے گئی تھی تو انہوں نے مجھے نیکسٹ ڈے چانس دے دیا تھا. تو میں جب ماڈلنگ کی فیلڈ میں ان ہوئی تھی تو جسٹ ٹائم میں ایز اے میک اپ آرٹسٹ ان ہوئی تھی. جب میں نے دیکھا کہ میرے ہی لیول کی لڑکیاں ماڈلنگ کر سکتی ہیں تو پھر میں نے کہا نہیں یار مجھے بھی کرنی چاہیے. تو آپ نے جب آپ
کرتی تھی, میک اپ کرتی تھی, اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ میں ماڈل بن جاتی ہوں, تو آپ نے پھر اس ایڈ پہ اس وقت اپلائی کیا یا اس سے پہلے بھی کہیں اپلائی کیا تھا؟ نہیں, میں نے اس وقت اپلائی کیا تھا, اس وقت اپلائی کیا تھا کیونکہ میں جب اسٹارٹ لینے لگی تھی تو میری ہائٹ پہ کافی مطلب ان لوگوں نے اگریمنٹس وغیرہ کیے, نہیں ہائٹ چھوٹی ہے, لمبی لڑکیاں چاہیے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا دیکھیں آج کل فیشن شو میں جسٹ لمبی ہی لڑکیاں نہیں ہیں, اب تو چھوٹی کرتیز بھی آ گئی ہیں, جینس اسکرٹس بھی آ گئے ہیں, مطلب پاکستان میں بھی ہر طرح کا فیشن چلتا ہے. تو میں نے کہا میں کیوں نہیں کر سکتی, میں کر سکتی ہوں. اور پھر جو ہے آہستہ 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 کام ملتے تو میری انٹری ہو گئی. اچھا, آپ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں, ابھی آپ نے بتایا آپ acting بھی ایکٹریس کرتی بھی ہیں, تو جی. آپ اس وقت کوئی پروجیکٹس کر رہی ہیں, کچھ کام آپ میرے 2 کو ملا پروجیکٹس ہے؟ پینڈنگ پر ہیں اور میں نے بہت شارٹ کام کیا ہے کیونکہ میں جسٹ کیمرہ فیس کرنا چاہ رہی تھی. بٹ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکر الحمدللہ اتنا ہو گیا ہے کہ میں کیمرہ فیس کر سکتی ہوں اور اب پرماننٹلی کام کر سکتی ہوں. اچھا, یہ بتائیے پاکستان میں آپ جب اس ماڈلنگ کے شعبے میں آئی, آپ کا بالکل نیو ٹیلنٹ ہے, کتنا آپ کو لگا کہ فرینڈلی ہے یا پھر کوئی مشکلیں آپ کو نظر آئیں؟ نہیں, مجھے مشکلیں تو نہیں نظر آئیں, فرینڈلی ماحول بہت زیادہ ہے, بٹ آپ کس طرح چل رہی ہو یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. دیکھیں اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں, آپ نے کیسے کام کرنا ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور مجھے جہاں تک لگا میرا جو بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ پڑھے لکھے لوگوں کا اور ڈسپلن, اور آج کل میڈیا میں بھی جو ہے بولڈ مائنڈ, اوپن مائنڈ لوگ زیادہ ہیں, تو مجھے نہیں لگا کہ مجھے ایڈجسٹ کرنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, اب ذرا ہم کنزا آپ سے بات کر لیتے ہیں, آپ بھی ماڈلنگ کر رہی ہیں, آپ کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا اور کب سے کر رہی ہیں؟ میرا اسٹارٹ تقریباً 1.5 ایئر ہو گیا اور میرا ٹھیک ہے, اپروچ کیا تھا انسٹاگرام سے. ہاں. تو انسٹاگرام سے اچھا کنزا, آپ سے میں ابھی بات کرتی ہوں اور میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح ہمیں روزینہ بتا رہی ہیں, کنزا بتا رہی ہیں, اتنا آپ کے پاس مواقع ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ آپ اگر کہیں بھی اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کے اوپر آپ کو خود پہ اپنی پرسنالٹی پہ کتنا کانفیڈنس ہے. جس طرح انہوں نے بتایا روزینہ نے کہ جب تک انہیں خود پہ بھروسہ نہیں تھا اس وقت تک انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا, پہلے انہوں نے ایز اے میک اپ آرٹسٹ جو ہے اسٹارٹ کیا, یہی آپ نے بتایا. روزینہ یہ بتائیے کہ ابھی اس فیلڈ میں کوئی ایسا لمحہ آپ محسوس کرتی ہے, آپ نے سوچا یہ مشکل ہے, یہ چیز میں نہیں کر پاؤں گی, اگر انہوں نے مجھ سے یہ بات کر دیا, یہ جو پروجیکٹ مجھے ملے ہیں اس کو کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے؟ نہیں, ابھی بالکل مشکل نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آج اگر آپ کہیں پہ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں نا تو میڈیا آپ کو اپ کر دیتا ہے, سوشل میڈیا اپ کر دیتا ہے. اب جو ہے آپ کو کیمرہ جو ہے, سوشل میڈیا جو ہے, یہ چیزیں اپروچ کرتی ہیں آگے نکلنے کے. کیمرہ فیس کرنا تو ہر ایک کو ہی آ گیا نا, کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, موبائل 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں ہے, سوشل میڈیا 24 گھنٹے اب آپ کی مٹھی میں ہے, آپ جیسے چاہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ نہیں ہے مشکل کہ اب ہم سوشل میڈیا پہ کام کرنے میں کوئی دقت محسوس کریں گے یا کوئی ہمیں پرابلم ہوگی. یہ تو بہت اچھی بات. فیشن شو ہو گیا یا فوٹو شوٹس ہو گئے اور کیمرے کے سامنے جب آتی ہیں تو آپ کو کبھی کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ ابھی تک آپ نے کیا, جو آپ کا پہلا پروجیکٹ تھا وہ کیا تھا؟ میرا پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ ایک ڈریس شوٹ کا تھا, لوکل بیسس پہ ایک ڈریس ڈیزائنر تھی جو ہوم بیسس پہ اپنی میکسیز وغیرہ جو ہے وہ کریشن کر کے جو ہے اس کو آگے اپروچ کرنا چاہ رہی تھی, تو میں نے ان کا پروجیکٹ پکڑا تھا جہاں سے مجھے کافی اچھا رسپانس ملا. تو اور ابھی آپ نے بتایا کہ ہائٹ کی وجہ سے مسئلہ آتا تھا, لیکن میکسیز پہ آپ نے کیا, اور میکسیز کے لیے تو ہائٹ ہونا ضروری ہوتا ہے, بٹ وہی بات ہے کہ اگر آج ہائٹ کم ہے تو کوئی وہ نہیں ہے, اصل چیز ہے کہ آپ کا کام. ہاں, یہ بتائیں کہ ماڈلنگ میں کامیابی کے لیے کون سی خصوصیات ہونا ضروری ہیں؟ آپ کا ڈسپلن ہونا, حوصلہ ہونا, یا پھر یہ کوئی اور چیز جو ابھی آپ کر رہی ہیں, اسٹارٹ لیا تو آپ کو محسوس ہوا؟ حوصلہ, آپ کی سیلف کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کو آن دا سیٹ کسی نہ کسی کا مس بیہیو بھی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے, کسی کو کوئی ایسے ہٹ ہو جاتا ہے جسے دل آزاری بھی ہوتی ہے, بٹ آپ کے اندر اگر سیلف کانفیڈنس ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی کو نہ فیس کر پائیں. صحیح. کنزا, اب آپ بتائیے, اپنے بتائیں کہ کیسے اسٹارٹ ہوا. آپ نے بتایا کہ آپ کو کافی ٹائم ہو گیا, تقریباً 1.5 جو ہیں ہو گئے ہیں, تو آپ اپنا تھوڑا سا بتائیے جرنی کے بارے میں. میں پبلک اکاؤنٹس پہ تھی, مائک آپ تھوڑا سا قریب کر لیں. انسٹاگرام اور ٹک ٹاک یوز کر رہی تھی پبلکلی, تو مجھے انسٹاگرام سے خود اپروچ کیا تھا, تو مجھے خیر پورٹ فولیو کے لیے اپروچ کیا تھا. پورٹ فولیو پھر بنا میرا, پھر انہوں نے شوٹس مجھے آفر کیے, پھر میں نے وہ چیز کی, پھر مجھے پوڈ کاسٹ آفر ہوا, میں نے پوڈ کاسٹ کیا, کچھ رولز بھی آفرز ہوئے لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آئے,
تو اس لیے میں نے وہ فی الحال نہیں کیے. لیکن یہ ہے کہ شوٹس وغیرہ کی ہیں, لوکلی برانڈس کی ہیں, اور فیشن شوز کی ہیں میں نے 3. اور جو آپ کو اس وقت لڑکیاں دیکھ رہی ہیں آپ کے فیشن شوز بھی ہم اسکرین پہ اس وقت دکھا رہے ہیں, یہ بتائیے کہ نئی آنے والی جو ماڈلز ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی جو ابھی اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہ رہی ہیں, جیسے ان کو بھی خاص طور سے آپ کے روزینہ بھی بالکل نیو ہیں, تو آپ کیا کہیں گی ان کے لیے؟ ان کے لیے یہی کہوں گی کہ اس فیلڈ میں نا مستقل لگے رہنا بہت امپورٹنٹ ہے, اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کسی کے بھی کہنے پہ لوگ 10 طرح کی بات کرتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہیں, بس یہ ہے کہ آپ کو پازیٹیو رہنا ہے ہر صورت میں, کہ آپ کو بس یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے, چاہے وہ اچھے وے پہ ہو یا تھوڑا سا اور اس پہ ہو, آپ کو آہستہ آہستہ ہی لیول اپنا بڑھانا پڑتا ہے. کنزا مجھے بتائیں ابھی آپ پاکستان میں ہم جو ماڈلنگ کا شعبہ ہے اور اس میں فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس آگے چل کے جو ہے آگے آپ کے لیے جو ہے مواقع اور کھلیں گے؟ یہ جو انسٹاگرام پہ لڑکیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں, جو فیس بک پہ ہیں, جو سوشل میڈیا پہ ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گی کہ ان کے لیے مواقع ہیں جس طرح ابھی آپ کو موقع مل رہا ہے؟ آپ کے کوئی پروجیکٹس ہیں ایسے جن کے بارے میں آپ بتائیں؟ آسان ہو گیا ہے کافی حد تک, کیونکہ پہلے نا لوگوں کے پبلکلی اکاؤنٹس نہیں ہوتے تھے. اب جو ہے نا لوگ اکاؤنٹ سے اپروچ کرتے ہیں اور بہت ایزیسٹ اس میں کام ہو گیا ہے, کیونکہ نا اپنے طرح سے آپ کانٹیکٹ کرو ایجنسیز سے, تو اس پہ نا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لڑکیوں کو. اچھا, یہ آپ نے کہا نا کہ لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اپروچ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ فیک ہیں, یہ صحیح نہ ہو, آپ کے ساتھ کوئی فیک بھی ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو رسک تھوڑا سا لینا پڑتا ہے اس فیلڈ میں. رسک لیتے ہیں اور پھر ہی آپ کو نالج ہوتی ہے کہ یہ فیک ہیں یا ریئل ہیں, تو کام کر کے ہی اندازہ ہوتا ہے ہر صورت میں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے کوئی اپ کمنگ کوئی پروجیکٹس ہیں کہیں آپ کام کر رہی ہیں ماڈلنگ خاص طور سے؟ ہاں, شوٹس آفر ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جو مجھے بہتر لگتا ہے نا آپشن, پھر میں انہیں چوز کرتی ہوں. تو ابھی بھی آپ کو آن لائن ہی اسی طرح آفر ہوتی ہے ویسے؟ اب آپ کیونکہ ان ہو گئی ہیں فیلڈ میں, کافی کانٹیکٹس ہو گئے میرے, تو اس طرح سے بھی آفرز ہوتے ہیں اور لوگ ویسے بھی اپروچ کرتے ہیں انسٹاگرام یا ٹک ٹاک سے. صحیح ہے. نئے آنے والوں کو آپ کیا کہیں گی؟ جلدی سے بتا دیں, آپ کی طرح کے نئے آنے والوں. میں بالکل یہی کہوں گی کہ وہ آئیں, ضرور آئیں. آج کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے, کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. آپ کے اندر آپ کا سیلف کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ہوگا تو آپ ہر طرح کے لوگوں کو ڈیل کر سکتی ہیں, فیسز کر سکتی ہیں. صحیح, بہت شکریہ آپ کا بھی روزینہ, اور آپ کا کنزا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ آئیں, اور مجھے بہت اچھا لگا آپ دونوں سے مل کے, خاص طور سے یہ جان کے کہ دیکھیں کس طرح اپنی ہی محنت کے اس سے جو ہے آپ آگے بڑھتے ہیں. اور یہاں پہ یہی کہوں گی جنہوں نے بھی ان کو دیکھا ہے اور اس وقت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لڑکیاں کام کرنا چاہ رہی ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں, ان سے آپ کو پتہ اندازہ ہوگا ان دونوں سے مل کے کہ کس طریقے سے جو ہے کام کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہی کہ اپنے اندر حوصلہ اور ہمت کو جو ہے وہ رکھنا ہے, اور کانفیڈنس جتنا آپ کا اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کام کو بہتر طریقے سے کریں گے. اور یہاں آپ لوگوں کو کہوں گی دن کا آغاز بہت اچھا سا کیجیے, خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے. اللہ حافظ.